کراچی کے علاقے منگھو پیر میاں والی کالونی کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد جاں بحق، لانڈھی میں گاڑی نے موٹر سائیکل کو رون ڈالا، ایک جاں بحق دوسرا زخمی۔ پاک افواج کی افغان طالبان کے خلاف مؤثر فضائی کارروائی، قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن غضب للحق میں 14 اور 15 مارچ کی درمیانی شب افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ٹھکانوں سمیت فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور اکوپمنٹ اسٹوریج کو مؤثر انداز میں تباہ کیا۔ یہ انفراسٹرکچر اور اکوپمنٹ اسٹوریج افغان طالبان اور دہشت گرد استعمال کرتے تھے۔ امریکی صدر نے ایران کو فوجی اور معاشی طور پر مکمل شکست دینے کا دعویٰ کر دیا۔ واضح کیا کہ ایرانی جزیرے خاک کا زیادہ تر حصہ تباہ کر دیا، شاید تفریح میں مزید حملے کریں۔ ثابت ہو گیا ایرانی جزیرے خارگ اور ابو موسیٰ پر حملے متحدہ عرب امارات کی زمین سے کیے گئے، کم رینج راکٹ ہرمس استعمال کیے گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دعویٰ، پڑوسیوں کا اپنی زمین استعمال ہونے دینا ناقابل قبول قرار دے دیا۔ متحدہ عرب امارات نے ایرانی جزیرے خارگ پر حملے کے لیے اپنی سرزمین کے استعمال کے ایرانی دعوے کو مسترد کر دیا۔ امارات پر جاہلیت کا الزام ایران کی کنفیوزڈ پالیسیوں کا حصہ قرار دے دیا۔ ایرانی میزائلوں نے سعودی عرب کے شہر الخرج میں امریکی فوجی مورچوں کو نشانہ بنایا۔ متحدہ عرب امارات کی فجیرہ پورٹ پر ایرانی ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ اماراتی حکام کے مطابق فضائی دفاع نے 9 بیلسٹک میزائل اور 33 ڈرون تباہ کر دیے۔ کویت میں احمد الجابر ایئر بیس پر ڈرون حملے میں 3 فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت پر جوابی کارروائیوں کا 51واں مرحلہ مکمل کر لیا۔ اسرائیل کے شہر نیسیونا میں ایرانی میزائل حملے کے بعد تباہی کی ڈرون فوٹیج سامنے آ گئی۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر حملوں کی تیاری کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکہ کا ایران کے شہر اصفہان میں صنعتی علاقے پر فضائی حملہ، شہداء کی تعداد 15 ہو گئی۔ پاسداران کا بدلہ لینے کا اعلان، خطے میں امریکی صنعتوں سے تمام ملازمین کو نکل جانے کی وارننگ دے دی۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے سینئر مشیر علی شمخانی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ علی شمخانی 28 فروری کے امریکی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ امریکی اور اسرائیلی بمباری سے ایران میں 43,000 عمارتیں تباہ، 36,500 رہائشی یونٹ شامل، 43 ایمرجنسی طبی مراکز، 32 ایمبولینسز اور 120 اسکول تباہ ہوئے۔ 223 خواتین اور 206 طلبہ اور اساتذہ بھی شہداء میں شامل۔ ابوظہبی میں سوشل میڈیا پر گمراہ کن مواد پھیلانے پر 25 افراد گرفتار، 2 پاکستانی شہری بھی شامل۔ چیئرمین MQM ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی بلاول ہاؤس کراچی میں صدر آصف زرداری سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات کے دوران وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ حکومت نے مٹی کا تیل 39 روپے 20 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 358 روپے فی لیٹر مقرر۔ وفاقی حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، لاہور، فیصل آباد، اکاڑہ، سرگودا سمیت دیگر شہروں میں بادل برس پڑے، موسم خوشگوار ہو گیا۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا اور آخری ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ کراچی کے علاقے منگھو پیر میاں والی کالونی کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد جاں بحق، لانڈھی میں گاڑی نے موٹر سائیکل کو رون ڈالا، ایک جاں بحق دوسرا زخمی۔
پاک افواج کی افغان طالبان کے خلاف مؤثر فضائی کارروائی، قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن غضب للحق میں 14 اور 15 مارچ کی درمیانی شب افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ٹھکانوں سمیت فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور اکوپمنٹ اسٹوریج کو مؤثر انداز میں تباہ کیا۔ یہ انفراسٹرکچر اور اکوپمنٹ اسٹوریج افغان طالبان اور دہشت گرد استعمال کرتے تھے۔ امریکی صدر نے ایران کو فوجی اور معاشی طور پر مکمل شکست دینے کا دعویٰ کر دیا۔ واضح کیا کہ ایرانی جزیرے خاک کا زیادہ تر حصہ تباہ کر دیا، شاید تفریح میں مزید حملے کریں۔ ثابت ہو گیا ایرانی جزیرے خارگ اور ابو موسیٰ پر حملے متحدہ عرب امارات کی زمین سے کیے گئے، کم رینج راکٹ ہرمس استعمال کیے گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دعویٰ، پڑوسیوں کا اپنی زمین استعمال ہونے دینا ناقابل قبول قرار دے دیا۔ متحدہ عرب امارات نے ایرانی جزیرے خارگ پر حملے کے لیے اپنی سرزمین کے استعمال کے ایرانی دعوے کو مسترد کر دیا۔ امارات پر جارحیت کا الزام ایران کی کنفیوزڈ پالیسیوں کا حصہ قرار دے دیا۔ ایرانی میزائلوں نے سعودی عرب کے شہر الخرج میں امریکی فوجی مورچوں کو نشانہ بنایا۔ متحدہ عرب امارات کی فجیرہ پورٹ پر ایرانی ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ اماراتی حکام کے مطابق فضائی دفاع نے 9 بیلسٹک میزائل اور 33 ڈرون تباہ کر دیے۔ کویت میں احمد الجابر ایئر بیس پر ڈرون حملے میں 3 فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت پر جوابی کارروائیوں کا 51واں مرحلہ مکمل کر لیا۔ اسرائیل کے شہر نیسیونا میں ایرانی میزائل حملے کے بعد تباہی کی ڈرون فوٹیج سامنے آ گئی۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر حملوں کی تیاری کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکہ کا ایران کے شہر اصفہان میں صنعتی علاقے پر فضائی حملہ، شہداء کی تعداد 15 ہو گئی۔ پاسداران کا بدلہ لینے کا اعلان، خطے میں امریکی صنعتوں سے تمام ملازمین کو نکل جانے کی وارننگ دے دی۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے سینئر مشیر علی شمخانی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ علی شمخانی 28 فروری کے امریکی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ امریکی اور اسرائیلی بمباری سے ایران میں 43,000 عمارتیں تباہ، 36,500 رہائشی یونٹ شامل، 43 ایمرجنسی طبی مراکز، 32 ایمبولینسز اور 120 اسکول تباہ ہوئے۔ 223 خواتین اور 206 طلبہ اور اساتذہ بھی شہداء میں شامل۔ ابوظہبی میں سوشل میڈیا پر گمراہ کن مواد پھیلانے پر 25 افراد گرفتار، 2 پاکستانی شہری بھی شامل۔ چیئرمین ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی بلاول ہاؤس کراچی میں صدر آصف زرداری سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات کے دوران وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ حکومت نے مٹی کا تیل 39 روپے 20 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا، مٹی کے تیل کی نئی قیمت 358 روپے فی لیٹر مقرر۔ وفاقی حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، لاہور، فیصل آباد، اکاڑہ، سرگودا سمیت دیگر شہروں میں بادل برس پڑے، موسم خوشگوار ہو گیا۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا اور آخری ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔